جائیے چاہ کر پڑھیے مرحوم شیخ صدوق. شیخ صدوق معمولی نام نہیں ہے. اب یہاں پر گفتگو کروں شیخ صدوق کے بارے میں خواہ بلا وجہ آپ کا وقت ضائع کروں, موضوع سے دور ہو جائے. شیخ صدوق, شیخ مفید, خواجہ طوسی, یہ سب بڑے بڑے نام ہیں جو 5-10 منٹ میں نہیں سمایا جا سکتا ان کے ذکر میں. کیا کہا ہے انہوں نے شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں جو لکھا ہے, من احیا ہاتین اللیلتین بمذاکرۃ العلم فہو افضل. جو شب قدر کو, ان لیالی قدر کو, بلکہ لیلتین کو, ہاتین اللیلتین, ان 2 راتوں کو شب قدر کی جو ہیں 21 اور 23 شاید ان کی مراد ہو, علم کا مذاکرہ کرے تو یہ سب سے افضل عمل ہے. کیونکہ علم بنیاد بنتا ہے عمل کی. علم عقل کو کھولتا ہے, علم شعور کو جلا اور روشنی بخشتا ہے. یہ شیخ صدوق کا اگر آپ کا یہ فتویٰ ہے, شیخ عباس قمی نے نقل کیا. خود شیخ عباس قمی عجیب و غریب محدث ہے. اگر آپ جا کر شیخ عباس قمی کی سفینۃ البحار پڑھیں, شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان پڑھیں, جو شخص مفاتیح الجنان پر بڑے اچھے طریقے سے کام کرے وہ ایک آدھا پونا رجالی بن جائے گا, آدھا پونا محدث بن جائے. شیخ عباس قمی نے بڑی دقیق باتیں کی مفاتیح الجنان میں, اور ایسے گزرتے ہوئے کیے ہیں قلم کو ذرا سا ہلا کر کہ کیا کہنے. راویوں کے نام نقل کیے. آپ سمجھتے شیخ عباس قمی کا دل چاہ رہا تھا راویوں کے نام لکھ دیے. سرکار عجیب انسان ہے شیخ عباس قمی, اور جو بارگاہ میں انشاءاللہ کے مقام و منزلت ہے. کیا کہا شیخ صدوق نے کہ لیلۃ قدر کو دونوں یا 21 اور 23 کو مذاکرہ علم کرو افضل ہے. اور میں نے بتا دیا کیوں. کیونکہ ائمہ کی جو حدیثیں بے تحاشا اور قرآن کی آیت رب زدنی علما آپ جانتے ہیں, لہٰذا سب سے بہترین عمل یہ ہے کرو. اگر آپ شیخ صدوق سے پوچھیں عاشور کے دن بھی وہی شب قدر والا عمل کریں, شیخ صدوق تو نہیں کہیں گے. مجھے اگر اجازت دیں شیخ صدوق عالم برزخ سے, تو میں یہ کہوں گا شیخ صدوق کی جبرن نیابت میں کہ شیخ صدوق ہیں دیوانے ہو کیا, تمہیں تمیز نہیں ہے. فاطمہ زہرا کا گھر لٹ گیا, تم علم کے مذاکرے کی بات کرتے ہو. عاشور کا دن ہے ماتم کا, گریے کا. لہٰذا میری بات پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے, جا کر مراجع سے پوچھیے. کوئی مرجع ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے مراجع تھے, علماء تھے کہ جو چھٹی نہیں کرتے تھے سال میں کبھی بھی اپنے درس کی چھٹی ہوتی تھی حوزے کے حساب سے, لیکن وہ اس دن بھی اپنا کام کرتے تھے, تحقیق, تصنیف, تالیف. لیکن عاشور کا دن ان دنوں میں سے تھا جب وہ علماء قلم نہیں اٹھاتے تھے, اپنی تحقیق کا کوئی کام نہیں کرتے تھے, صرف گریا کرتے تھے. نام لوں ایک کہ جو حوزے کے علماء کو پتہ ہے, حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج الشیخ محمد حسین اصفہانی, ستون ہے نجف کا. یہ جتنے بھی مراجع ہیں یہ سب اصول کے اندر اگر کہا جائے تو شیخ محمد حسین اصفہانی کی شاید دسترخوان پر بیٹھے ہوئے آپ کو ملیں, اور ان کے رضا خور ہیں اور ان کے دسترخوان سے غذا حاصل کرتے ہیں اپنے اصول کی. صبح عاشور ہوتی تھی, آپ کو پتہ نجف کا ماحول, بہرحال یہ 1942 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. صبح سے نکلتے تھے, امام باڑے مختلف 10 ہیں, ایک امام باڑے میں بیٹھے, ایک موقف میں بیٹھے, مسجد سنی, اس سے اگلی ایک اور موقف میں بیٹھے, 5-10 منٹ وہاں مسجد سنی. کیا کرتے ہیں آپ؟ تو جو ان سے نقل ہوا میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, نہ جانے کس موقف میں کس ماتمی انجمن کے ساتھ وہ ہستی ہو کہ جو وارث ہے سید الشہداء ہے, ہمیں نہیں پتا. لہٰذا میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا, ہمارے بچے ہیں, نیتیں پاک ہیں, نیتیں صاف ہیں, محبت کرتے ہیں امام حسین سے, تبھی گھروں سے نکل پڑتے ہیں. یہ 10 دنوں میں نا مختار نامہ, مسلم ابن عقیل کی فلم, یہ امیر مومن کی سیریل, یہ سب چلانے کا وقت نہیں ہے میرے بچوں. سمجھو بات کو. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ مختار نامہ دکھا کے علم دکھانا چاہتے ہیں نا. علم سیکھنے کی رات ہی نہیں ہے شب عاشور, علم سیکھنے سکھانے کا وقت ہی نہیں ہے روز عاشور. روز عاشور ہے گریا. فَإِذَا كَانَ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمِ كَانَ يَوْمُ حُزْنِهِ وَبُكَائِهِ وَمُصِيبَتِهِ. 8ویں امام اپنے پدر بزرگوار حضرت باب الحضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے 7ویں امام کے بارے میں فرما رہے ہیں. 8ویں امام کہ جب 10ویں کا دن آتا تھا, وہ دن میرے بابا کا کس کا دن ہوتا تھا؟ امام ہیں, مناجات کا, تلاوت قرآن کا, تسبیح کا, تقدیس کا, تحلیل کا. فَإِذَا كَانَ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمِ كَانَ يَوْمُ حُزْنِهِ وَبُكَائِهِ وَمُصِيبَتِهِ. تو میرے بابا کے وجود سے جو چیز ہویدہ اور آشکار ہوتی تھی وہ ایک چیز ہوتی تھی, جو دیکھتا تھا سمجھ جاتا تھا کہ یہ آج اس شخص کی مصیبت کا دن ہے, گریے کا دن ہے, بکا کا دن ہے, ماتم کا دن ہے. لہٰذا خوب توجہ کیجیے آپ. اور یہ میں اس سے نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کر بحث مباحثہ کرنے لگے اور بد زبانی بد کلامی شروع ہو جائے. جس کی سمجھ میں آ گیا وہ ان تمام ٹیلی ویژن سیٹس کو بند کر دے گا. ہاں, انہی ٹیلی ویژن سیٹس پر آپ مجالس چلائیے پرانے ذاکرین کی. اس شہر کے بڑے بڑے خطباء ہیں, بر صغیر کے بڑے بڑے خطباء ہیں, ان کے آپ مصائب کے ٹکڑے بنا کر, کلپس بنا کر چلائیے, پرانے نوحے چلائیے, وہ تمام چیزیں چلائیے. جو بیٹھے وہ براہ راست حسین ابن علی سے متصل ہو. یہ مختار نامہ, یہ فلم مووی چلانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے یہاں پر. خوب توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا.